तौबा की बरकत से पत्थर सोना बन गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। उस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जिस दिन पश्चिम की तरफ से सूरज निकल जाएगा तो समझ लेना कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया है। अभी गनीमत है मुसलमानों, अगर गुनाह कर चुके हो, सियाकार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, गुनेगार हैं, खाती हैं, पापी हैं, आसी हैं, तो अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ये निदामत के आंसू रब की बारगाह में बड़े मकबूल हैं। इंतज़ार मत करो कि वक्त है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। बिना तौबा किए अगर मर गए, अल्लाह तबारक व ताला के अजाब के मुस्तहिक हो जाओगे, जहन्नम में डाल दिए जाओगे। ये नाजुक सा वजूद अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता है। मुसलमानों, निदामत के आंसू रब की बारगाह में बड़े मकबूल हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं, मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अर्क़ फ़आल के। ये निदामत के आंसू अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल हैं। आइए देखते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बड़ा भारी मुजरिम था, बहुत सियाकार खताकार था, बहुत गुनेगार था। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये पैगाम आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा तुम्हारे शहर में एक शख्स है, बहुत गुनेगार है, सियाकार है, खताकार है, उसकी वजह से पूरे शहर को तबाह व बर्बाद किया जा सकता है, उसको शहर से बाहर कर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में फ़रियाद की, मौला वह कौन शख्स है, निशानदही फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला ने उस शख्स की निशानदही फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को शहर से बाहर निकाल दिया। वो शख्स एक आबादी में जाकर पनाह लेता है। फिर अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये पैगाम आया, मूसा उसको उस आबादी से भी बाहर कर दिया जाए, उसकी वजह से वो आबादी भी बर्बाद हो सकती है, ज़लज़ले आ सकते हैं, उसको उस आबादी से बाहर निकाल दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को उस आबादी से भी बाहर निकाल दिया। वो शख्स एक पहाड़ की खो में जाकर पनाह लेता है और अपने गुनाहों को सामने रख कर रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है। रब की बारगाह में ज़ारो कतार रोता है, परवरदिगार मैं गुनेगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, मौला मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे। मौला मैं गुनेगार तो हूँ, सियाकार तो हूँ, खताकार तो हूँ, लेकिन तेरा बंदा हूँ। मौला तेरा बंदा हूँ, मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे। ज़ारो कतार रोने लगा, इस कदर रोए कि उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई, तबीयत बिगड़ने लग गई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। रब को फरियाद करता है, मौला अब कौन है तेरे सिवा। मौला ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी माँ है, ना मेरे औलाद हैं, कोई भी नहीं है। मौला मेरी हिफाजत फरमा, मौला मेरी देख रेख करने वाला यहाँ कोई नहीं है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब टूटे हुए दिल की सदा रब की बारगाह में निकलती है, अल्लाह तबारक व ताला फ़ौरन कबूल फरमा लिया करता है। जब वो इंसान ज़ारो कतार रोता हुआ रब की बारगाह में दुआ करता है, परवरदिगार मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी तौबा कबूल फरमाई। फरिश्तों को माँ बाप के शक्ल में उनके पास भेज देते हैं, देख रहे हैं कि मेरे पास मेरी माँ है, मेरे वालिद हैं, मेरे बच्चे हैं, कि देख रेख कर रहे हैं। उसकी तौबा कबूल हो गई और जब उसकी मौत का वक्त आया, इंतकाल कर गए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा फलां शख्स है जिसको शहर से बाहर कर दिया गया था, वो आज इंतकाल कर गया है, उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में फ़रियाद करता है, परवरदिगार वो तो बड़ा खताकार था, सियाकार था, गुनेगार था, मौला उसको शहर से बाहर निकालने का हुक्म दिया गया था, फिर आज उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करने के लिए हुक्म दिया जा रहा है। मौला वजह क्या है? अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये पैगाम आया, ए मूसा तुम नहीं जानते मैं गफूर रहीम हूँ। जो शख्स मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है, मेरी बारगाह में आंसू बहाता है, मैं उन आंसुओं को कबूल कर लेता हूँ, उसकी तौबा कबूल कर लेता हूँ। उसकी तौबा मैंने कबूल कर ली है, उसके सारे गुनाह को मिटा दिए गए हैं। सुभान अल्लाह, ये सच्ची तौबा की बरकत है। इतना बड़ा गुनहगार जिसकी वजह से शहर में तबाही आ सकती थी, पूरे शहर में जलजले आ सकते थे,
آبادی کو برباد کی جا سکتی تھی، وہ شخص جس کو شہر سے آبادی سے باہر نکال دیا گیا، مگر جب سچے دل سے رب کو یاد کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر قوم میں گناہ زیادہ ہو جائے، سیاکار زیادہ ہو جائیں، پاپ زیادہ ہونے لگ جائے، تو سمجھ لو کہ قوم میں بے برکتی آ رہی ہے، قوم میں زلزلے پھر آنے ہیں، پھر قوم میں تباہی تو آنی ہے۔ گناہ اگر زیادہ ہو جاتے ہیں، پاپ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر زلزلے آتے ہیں، بے برکتی آتی ہے، رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ایسی قوم پر۔ اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، رب کو منا لو، رب کو راضی کر لو۔ توبہ کی برکت سے پتھر سونے بن گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں آپ۔ حضرت فضیل بن عیاض کی پہلے کی زندگی عجیب و غریب تھی۔ آپ پہلے چور تھے، ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈکیتی کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے قافلہ والوں کو لوٹ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ قافلہ والوں کا سردار آیا، ڈاکوؤں سے پوچھا بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ ہمارے سردار روزے سے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ روزے سے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ قافلہ والوں کی جو سردار تھا وہ سن کر دنگ رہ گیا، یا اللہ یہ کیسے ڈاکو ہیں، کیسے چور ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، پھر چوری بھی کر رہے ہیں۔ سن کر دنگ رہ گئے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ ابھی وہاں مت جاؤ، ابھی وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے سے ہیں، افطار کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر وہ کسی سے بات چیت کریں گے۔ قافلہ والوں کا سردار وہاں گیا، تاجروں کا سردار وہاں پہنچا، دریا کے کنارے کھڑا رہا، دیکھ رہے ہیں کہ فضیل بن عیاض وضو کر رہے ہیں، افطار کیا، نماز پڑھی۔ فضیل بن عیاض نے اس شخص کو دیکھا، پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے آیا ہوں، میرے مال کو آپ نے لوٹ لیا، میرے قافلے والوں کو آپ نے لوٹ لیا ہے، مگر سوچ یہ رہا ہوں کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، پھر چوری بھی کر رہے ہیں، یہ کیسی نماز ہے آپ کی، یہ کیسے روزے ہیں آپ کے، کیسا تقویٰ ہے آپ کا؟ فضیل بن عیاض نے بڑا پیارا جواب دیا۔ فضیل بن عیاض نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ جواب سن کر وہ شخص چلا گیا۔ فضیل بن عیاض نے اپنی جماعت میں یہ اعلان کر دیا تھا، اپنی گروپ میں یہ اعلان کر دیا تھا، جو بے نمازی ہوگا اس کو گروپ سے باہر کر دیا جائے گا، جو نماز ترک کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کو گروپ میں نہیں رکھا جائے گا، جماعت سے ان کو باہر کر دیا جائے گا۔ اتنے بڑے نماز کے پابند تھے حضرت فضیل بن عیاض، حالانکہ ڈاکو ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سب کو لے کر ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر بیٹھتے ہیں، ہاتھوں میں تلوار لیے بیٹھے ہیں، اسی راستے سے ایک قافلے والے آ رہے ہیں تجارت کی غرض سے۔ وہ قافلے والوں کو پتہ لگ گیا کہ اسی راستے پر ہم لوگ آ گئے ہیں جس راستے پر فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالا کرتے ہیں، یہی وہ راستہ ہے، اب تو ہم نہیں بچ سکتے، اب ہمارے مال لوٹ لیے جائیں گے، اب ہم کیسے بچیں؟ اس میں ایک سمجھدار آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، وہ فضیل بن عیاض کی عادتوں سے واقف تھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کبھی ترک نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہے، قرآن کا بڑا عاشق ہے۔ اور اس قافلے والوں میں ایک قاری صاحب تھے، اس بزرگ نے اس قاری صاحب سے کہا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سن کر وہ ہمارے قافلے کو چھوڑ دے، ہمارا مال نہ لوٹے، آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس آیت پر جب پہنچتے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیا وہ وقت نہیں آیا مومن کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے خوف سے ان کا دل لبریز ہو جائے؟ تو جیسے ہی یہ آیت سنتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض تلوار کو پھینک دیتے ہیں، دوڑتے ہوئے قاری صاحب کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں قاری صاحب وہ وقت آ گیا ہے، میں آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، قاری صاحب آپ میرے لیے گواہ رہنا، میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لیا ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا گیا
کہ جس کا مال میں نے لوٹا ہے وہ اپنے اپنے مال مجھ سے لے جائے۔ سارے شہر والے جن کا بھی مال لوٹ لیا گیا تھا وہ سب کے سب آتے تھے اور اپنے اپنے مال اٹھا کر لے جاتے تھے۔ لاسٹ میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا فضیل آپ نے میرے مال لوٹ لیے تھے، یہ میرے مال ہے، میں لے لوں؟ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ انہوں نے سارے مال لے لیے۔ ایک تھیلا پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تھیلی آپ مجھے اٹھا کر دیں۔ حضرت فضیل بن عیاض آگے بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس تھیلی کو اٹھا کر اس یہودی کو دے دیے۔ اس یہودی نے اس کو زمین پر انڈیلا، دوڑتا ہوا حضرت فضیل بن عیاض کے پاس آیا، ہاتھوں کو پکڑ کر کہنے لگا آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیں۔ سبحان اللہ، حضرت فضیل بن عیاض سے کہتے ہیں آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیں، تو حضرت فضیل بن عیاض سن کر دنگ رہ جاتے ہیں، میں چور ہوں، میں سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، یہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان بننا چاہتا ہے، اتنا بڑا خطا کار سیاہ کار آدمی ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے وجہ پوچھی، کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے امت محمدیہ کا کوئی فرد اگر توبہ کر لے، اس کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ جس چیز کو ہاتھ لگا دے گا وہ چیز سونا بن جائے گی۔ میں نے اس تھیلے میں مٹی اور کنکر بھرے تھے اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، آپ اس کو ہاتھ لگا دو گے، اگر یہ مٹی یہ پتھر سونے بن گئے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اے فضیل بن عیاض، آپ کی توبہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ دیکھ اس تھیلی میں نے ہیرے جواہرات نہیں رکھے تھے، میں نے کنکر اور پتھر بھرے تھے۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، میں آزمانا چاہتا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں، آپ کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں۔ اے فضیل بن عیاض، آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، آپ نے اس تھیلے کو ہاتھ لگا دیا ہے، آپ کے ہاتھ لگنے کی برکت سے یہ پتھر سونے بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، آپ ہی کی وہ توبہ تھی، آپ توبہ کرتے تھے تو مسلمان ہوتے تھے، اسلام میں اضافہ ہوتا تھا۔